بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جس شب میں ہم اور آپ آج مسجد ام کلثوم کے سامنے حاضر آئے ہیں، آج کی یہ شب بہت ہی معظم اور مقدس شب ہے۔ اس شب کی تاریخ اگر بتائی جائے تو انسان کی زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن یہ شب کی تعریف نہیں کر سکتا کوئی۔ اور ان لوگوں کی تعریف کرنا مشکل ہے، جب آئے ہیں تو ان لوگوں کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ بچہ تو لوگ خاموش رہو یار، اے منا خاموش رہ بیٹا، صبح ایک چاکلیٹ دیں گے، خاموش رہو تم، جب سے ورول کر رہا ہے تو۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اپنی گفتگو کا آغاز میں آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہوئے کرتا ہوں۔ پہلے ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ آج آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں، اس محفل کو محفل میلاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ محفل میلاد۔ محفل میلاد سجانا، یہ بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں، دلیل تھوڑی دیر کے بعد دوں گا، اس لیے کہ سنیوں کو بہکانے کے لیے، ورغلانے کے لیے، راستے سے ہٹانے کے لیے کچھ دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، مسلمان کے نام پر ایمان کے کیٹانو گھوم رہے ہیں گلی گلی، جو سنیوں کو بہکاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، یہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا۔ یہ آپ کو پوچھ کر کے ورغلا سکتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ اس کا گلا پکڑ کے کہیے بیٹا قرآن میں ہے یا نہیں ہے، چلو ہمارے امام کے پاس، تو دم دبا کر بھاگ جائے گا، آئے گا نہیں سامنے۔ تو دعویٰ میں یہ کرتا ہوں کہ محفل میلاد سجانا یہ رب کائنات کی سنت ہے، اور اس میں بیٹھنا انبیاء کرام اور فرشتوں کی سنت ہے۔ حضرات، اس کی دلیل میں تھوڑی دیر کے بعد دوں گا۔ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں یہ کوئی معمولی محفل نہیں، کوئی معمولی محفل نہیں، بلکہ روایتوں میں آیا ہے کہ جہاں پر بھی نبی کی محفل سجتی ہے، ذکر میلاد کیا جائے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے۔ اپنے فرشتوں کو کیا کرتا ہے؟ نازل فرما دیتا ہے۔ جو محفل میلاد میں آنے والوں کے ہر ایک کے نام لکھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نام بھی لکھتا ہے، انسان کا بھی نام لکھتا ہے اور اس کے باپ کا بھی نام لکھتا ہے۔ مزید یہ کہ وہی فرشتے پورے محلے میں گھومتے ہیں اور گھوم کر کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کون ابھی اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کون اپنے گھر کے اندر سو رہا ہے، کون ٹی وی دیکھ رہا ہے، کون پکچر دیکھ رہا ہے، کون گانے سن رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ سب فرشتے لکھتے ہیں، اور اس رجسٹر کو لے جا کر کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، فلاں جگہ پر آپ کے نام کا ذکر کیا گیا، آپ کے نام کا محفل سجائی گئی، وہاں پر آپ کے اتنے دیوانے حاضر ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کر کے قسم خدا کی جب خوش ہوتے ہوں گے تو کیا سما رہتا ہوگا، کیا مجمع رہتا ہوگا، کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ ارے جس سے نبی خوش ہو جائے اس سے خدا خوش ہو جاتا ہے۔
تو نبی کی محفل میں آنا یہ معمولی بات نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نبی کی محفل میں بھیج دیتا ہے، یہ توفیق من جانب اللہ ہے۔ تو حضرات محترم، یہ تو صرف میں محفل کے لیے بتایا ہوں، محفل میلاد ہے، محفل میلاد میں شرکت کرنا چاہیے۔ انسان زندگی تو بہت ادھر ادھر گزار دیتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر شرکت کرنا چاہیے، اس لیے کہ محفل میلاد میں بیٹھنے والا بہت خوش نصیب ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ حضرات محترم، جو خوشخبری میں سنانا چاہتا ہوں، اس خوشخبری سے پہلے آپ 2-3 عقیدہ ملاحظہ کر لیجئے۔ عقیدے کی بات ہے، اس کو بغور آپ سنیے اور اس عقیدے کو سمجھیے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو معصوم پیدا فرمایا۔ کیا پیدا فرمایا؟ معصوم۔ معصوم کا معنی ہوتا ہے کہ جو نہ کبھی گناہ کیا ہو اور نہ کبھی کرے، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے 18,000 مخلوقات میں سے 2 کو معصوم پیدا فرمایا، ایک ہے نبیوں کی ذات اور ایک ہے فرشتوں کی ذات۔ یہ 2 ایسے ہیں جن کو اللہ نے معصوم پیدا فرمایا، یعنی کہ نبیوں سے اور فرشتوں سے کبھی گناہ کا سرزد ہوتا ہی نہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر ایک مسئلہ میں اور بتا دوں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی عمومی طور پر لوگ معصوم کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو عمومی طور پہ معصوم کہہ دیتے ہیں۔ تو چھوٹے بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ بچے آگے چل کر کے گناہ کر سکتے ہیں، اور معصوم کا معنی یہ ہوتا ہے جو نہ گناہ کیا ہو، جو کبھی گناہ نہ کرے، اسے معصوم کیا جاتا ہے۔ اور معصوم صرف 2 ہیں، ایک انبیاء کرام کی ذات ہوتی ہے اور ایک فرشتوں کی ذات ہے، ان کے علاوہ دوسرا تیسرا کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام سے کبھی گناہوں کا صدور ہوتا ہی نہیں، تمام نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن جب بات آئی آمنہ کی لال کی تو ہمارے نبی صرف گناہوں سے پاک نہیں بلکہ دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی تو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جو نبی دنیا کو پاک کرنے کے لیے آیا ہو، اس سے گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، عقیدے کی بات ہے۔ حضرات محترم، ایک عقیدہ تو آپ یہ ملاحظہ کیجئے، تو لوگ خاموش رہتے کیا؟ اوپر سے پھینکوں گا میں، پھٹ جائے گا کھوپڑا تمہارا۔ بیٹا تم اٹھ جاؤ یہاں سے، لائق ہوتا ہے سب کہاں ہے؟ اٹھو یہاں سے، ارے کھڑے ہو، چپک گئے، کھڑے ہو، چلو بھاگو۔ چلو اٹھو یہاں سے، جلدی اٹھو۔ اسی لیے بولتے ہیں نا، 4 عورت ایک جگہ ہو بات نہ کرے ممکن نہیں ہے۔ اٹھ جاؤ یہاں سے، جاؤ پیچھے جا کے سب پورے جتنی کہانی کہنا ہے ڈرامہ کرنا کرتی رہو تم لوگ، نالائق خدا۔ آپ لوگ آگے سرک جاؤ، آپ لوگ آگے ہو جاؤ، آگے آپ لوگ آگے کھسک جائیے کہ قدم آگے آ جائیے، جان دیے مصیبتوں سے۔ درود شریف پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات، ایک عقیدہ کیا بتایا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں۔ بہت باریک مسئلہ سمجھا رہا ہوں، سمجھیے۔ دوسرا یہ سنیں کہ دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں مائیں آئیں، لیکن قربان جاؤ حضرت عائشہ کی عظمت پر کہ اللہ نے حضرت عائشہ کو پوری دنیا کے مومنوں کے لیے ماں بنا دیا ہے۔ امہات المومنین، قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں ہے حضرت عائشہ۔ مومنوں کی کیا ہے؟ ماں، حضرت عائشہ۔ اور یوں سمجھے کہ اگر دنیا کے تمام لوگوں کی ماؤں کو اگر ایک پلے پہ رکھ دے اور عائشہ صدیقہ کو ایک پلے پہ رکھ دے تو دنیا کی تمام ماؤں پر بھاری حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت محبت کیا کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے
کہ ایک مرتبہ ایک نبی کی ایک بیوی نے صرف اتنا کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ حضرت عائشہ کے پاس جا رہے ہیں؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے عائشہ کے لیے بری کر دو، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت مجدد الفسانی جو 13ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں، انہوں نے تقریباً اپنی 40 سالہ زندگی کے بعد جو ہے ایک مرتبہ قسمت بیدار ہوئی اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے انور کی زیارت کی، نبی کا دیدار ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زیارت کے بعد حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تقریباً 30 سے 31 سال تک سے میں آپ کی بارگاہ میں فاتحہ پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے قبول فرمایا یا نہیں؟ تو نبی فرماتے ہیں اے مجدد الفسانی، میں اس کی فاتحہ قبول کرتا ہوں، اس کے تحفہ کو قبول کرتا ہوں جو عائشہ کے گھر سے آتا ہے۔ کس کے گھر سے آتا ہے؟ عائشہ کے گھر سے آتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی فاتحہ کریں تو حضرت عائشہ کو ضرور پہنچایا کریں، کیونکہ نبی کی بارگاہ میں عائشہ کے گھر سے ہی جاتا ہے۔ تب سوچیں کہ حضرت عائشہ کی عظمت کتنا ہے۔ تو حضرات محترم، عظمت عائشہ پر تمام مومنوں کی ماں قربان ہو جائے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمتیں ہیں۔ یہ دو چیز، ایک تو نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کیا ہوتے ہیں؟ معصوم۔ دوسرے یہ کہ حضرت عائشہ دنیا کے تمام مومنوں کی ماں ہے۔ کیا ہے؟ ماں ہے۔ تیسری بات میں آپ کو ایک اور سمجھاؤں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ کرام ہوئے، ان صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر دنیا کے بہت سے گناہوں سے محفوظ رہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بچپن سے لے کر کے ایمان لانے تک کے کبھی بھی بت کی پرستش نہیں کی۔ سبحان اللہ، کبھی بت کی پوجا نہیں کیے، پاک ہیں، بری ہیں آپ۔ اسی طریقے سے بہت سے صحابہ کرام ہیں، جیسے کہ حضرت علی شیر خدا ہے، جنہوں نے پرورش ہی نبی کی آغوش میں پائی ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو کبھی بھی برائیوں کے قریب نہ گئے، اور اگر کچھ صحابہ کرام سے اگرچہ زمانہ جہالت میں کچھ گناہوں کا صدور ہو بھی گیا، لیکن جب نبی کے دست انور سے توبہ کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیا۔ تو حضرات محترم، صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ پوری دنیا کے مومنوں کو ایک پلے پر رکھ دے، لیکن نبی کے کسی ایک صحابی کے برابری نہیں کر سکتا ہے، وہ ذات صحابہ کرام کی ہے۔ اور ان صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق کی ذات، حضرت عمر فاروق کی ذات، حضرت عثمان غنی کی ذات، حضرت مولا علی کی ذات، یہ وہ ذات ہے جو تمام صحابہ کرام سے افضل ہے۔ اب یہ سوچیں، اگر کوئی ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہے کہ یہ اپنے وقت کے پہلے چور تھے، پہلے ڈاکو تھے، پہلے قافلہ لوٹا کرتے تھے، لٹیرے تھے، تو آپ یہ سوچیں کیا یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ فیصلہ آپ کے اوپر دے رہا ہوں، بے شک صحابہ کرام کی شان میں کیا ہے؟ گستاخی ہے۔ یہ تین چیزیں، ایک تو نبی معصوم ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ بلند آواز سے بولیے، کیا ہوتے ہیں؟ معصوم، یعنی کہ ان سے کبھی گناہوں کا صدور نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ تمام مسلمانوں کی ماں ہے۔ تیسرا یہ کہ تمام صحابہ کرام ان تمام گناہوں سے پاک ہیں۔ حضرات محترم، اب جو نبی کو گناہگار کہے وہ نبی کا گستاخ ہے، جو عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرے وہ عائشہ صدیقہ کی گستاخ ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے، جو حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرے وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے۔ تو جو گستاخ رسول ہو، جو گستاخ عائشہ ہو، جو گستاخ صحابہ ہو، وہ مسلمان
نہیں ہو سکتا۔ حضرات محترم، یہ اتنی دیر کی بات میں جو باریک باتیں میں نے بتائی ہے، اب آپ سوچیں گے کوئی ایسا دنیا کے اندر انسان ابھی ہے جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہو، نبی کو گنہگار کہا ہو، حضرت عائشہ کی عظمت پر کیچڑ اکھارا ہو، کوئی حضرت عمر کی شان میں گستاخی کیا ہو، چور کہا ہو، ڈکیت کہا ہو، کافرہ لوٹنے والا کہا ہو؟ تو حضرات محترم، ہاں اسی دور کے اسی دھرتی پر ایک نہ خنجار تھا، ایک کمبخت تھا، جو کمبخت تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا تھا، گھوم کر کے کیا کرتا تھا؟ وہ تبلیغی کرتا تھا، تبلیغی جماعت کا فروغ دیا کرتا تھا، لوگوں کو وہابی بنایا کرتا تھا۔ وہ پہلے ایک گانا گانے والا تھا، ایک فلم ڈرامہ بنانے والا تھا، وہ ایک ایکٹر تھا، لیکن اپنا نام کمانے کے لیے تبلیغی جماعت کو اختیار کیا اور گھوم کر کے تبلیغ کرتا تھا۔ اس تبلیغ میں کیا کرتا تھا؟ کبھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے شان میں گستاخی کرتا تھا، کبھی عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اتنی گستاخی کیا، جب اس کے گناہوں کے پاپ بھر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک ایسا قہر نازل فرمایا کہ حضرات محترم، ابھی آپ نے پیپر کے اندر پڑھا ہوگا، آپ ابر چینل کے اندر بھی دیکھے ہوں گے، سماچار خبروں پر بھی سنے ہوں گے، جس کا نام جنید جمشید تھا، وہ نہنجار پاکستان کا رہنے والا، نبی کی شان میں گستاخی کیا، عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کیا، ابو بکر و عمر کی شان میں گستاخی کیا۔ اللہ نے ایسی موت دی، نہ تو وہ زمین کے اندر جا سکا، نہ تو آسمان پہ جا سکا، نہ تو اس کو کفن نصیب ہوا، نہ پانی کے اندر گیا، نہ سمندر کے اندر گیا، نہ کوئی جانور نے اس کو کھایا، نہ چڑیا چنمن نے کھایا، نہ اس کو کفن تک نصیب نہ ہوا، بلکہ وہ گستاخ رسول و صحابہ بالکل چترے ہو کر کے جل کر کے دنیا میں ہی راکھ ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ایک جنید جمشید ہے جو بالکل چترے ہو گیا۔ حضرات محترم، گستاخی کرنے والے کے فہرست بہت لمبے ہیں اور اللہ نے ان پر بہت عذاب نازل کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے ابھی حال کے عذاب۔ جنید جمشید کے ساتھ کیا ہوا؟ چترے بن کر کے اڑ گیا، اس کو کفن تک نصیب نہیں ہوا، جل بن کر کے کباب ہو گیا۔ حضرات محترم، اب وہ جل بن کر کباب ہو گیا، آئیے اس میں ایک اور بہت بڑی حقیقت اور جھوٹ کا پردہ فاش کر دیتا ہوں۔ اسی پاکستان کی سرزمین پر ایک اور ہے تبلیغی جماعت کا بہت بڑا امیر، جس کو طارق جلیل کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ طارق جلیل۔ بہت نوجوان لوگ اس کا وہ ویڈیو رکھتے ہیں اور تبلیغی جماعت والے بہت سناتے ہیں، حالہ بھاؤں ادھر سے ادھر کر کے بندر کی جیسا باتیں کرتا ہے، کبھی روتا ہے کبھی ہنستا ہے، گمراہیت پھیلا رہا ہے۔ حضرات محترم، اس طارق جلیل نے ایک پروگرام میں فون کر کے کیا بتایا، بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ فون کر کے اس نے کیا بتایا؟ اس نے یہ بتایا کہ طارق جلیل کا ایک دوست ہے جس نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ نبی فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوست طارق جلیل سے یہ کہہ دو کہ جنید جمشید میرے پاس آ گیا ہے اور اللہ نے اس کی سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ طارق جلیل نے ابھی ایک پروگرام میں کہا کہ اللہ کے نبی اس کے دوست کے خواب میں آئے، اس کے خواب میں نہیں آئے۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ طارق جلیل سے کہہ دو کہ تمہارے دوست جنید جمشید، جملہ سنیے گا، تمہارے دوست جنید جمشید میرے پاس پہنچ گیا ہے اور اس کی ساری گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور یہ خواب بیان کرنے کے بعد اس نے ایک نبی کی حدیث بھی پیش کیا۔ وہ یہ پیش کیا کہ نبی کی حدیث ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ حقیقت نے مجھے ہی دیکھا، خواب جھوٹی ہو نہیں سکتی جس نے نبی کو دیکھا۔ حضرات محترم، اب اتنی پیاری حدیث نے پیش کر دیا ہے، اب سنے گا تو بیچارہ تو بہک جائے گا۔ واقعی میں بہت اچھی بات بتایا ہے، میں نبی کی حدیث ہے جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھ کو ہی دیکھا۔ کیوں؟ کہ نبی کی شکل کوئی اختیار، بلند آواز سے بولے، نبی کی شکل کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں، فیصلہ آپ کے اوپر کہہ دیتا ہوں، اے طارق جلیل کے ماننے والوں، تم طارق جلیل کو اپنا پیشوا امام مانتے ہو اور ایک طرف طارق جلیل نے حدیث پاک کو پیش کر کے ہم سنیوں کا عقیدہ واضح کر دیا ہے۔ بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ اتنے خاموش سے رہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا۔
تو ہم سنیوں کا عقیدہ کیا واضح کیا؟ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا ہے. نبی کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا، نبی کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا. اے تبلیغی جماعت والو، اپنا منہ پر اپنا ہی جوتا مار لو. تم تو یہ کہتے ہو 40 دن جا کر کے نبی اپنے بڑے بھائی کی طرح ہے، نبی اپنی طرح بشر ہے. تمہارے پیشوا مولویوں نے بھی لکھا کہ نبی اپنی طرح بشر ہے. ارے جب نبی خود فرماتے ہیں کہ خواب میں بھی اگر کسی نے مجھ کو دیکھا گویا کہ مجھ کو دیکھا، اس لیے کہ میری طرح کوئی نہیں بن سکتا. ارے تو نے خود عقیدہ واضح کر دیا کہ سنی اور مذہب اہل سنت والے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے حق پر ہے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایکتا بنایا ہے. جیسا خود ایکتا میرا رب ہے ویسا ایکتا اپنے محبوب کو بنایا ہے. میرے نبی کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے. گویا کہ پتہ چلا اے تبلیغی جماعت والو، تمہارا عقیدہ کتنا غلیظ ہے کہ نبی کو تم اپنی طرح بنا لیتے ہو، نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہو، بڑے بھائی کی طرح کہتے ہو. لیکن حقیقت تو یہی ہے جس طریقے سے آج ایک منافق نے بھی کہہ دیا کہ نبی کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا. نبی کی طرح کوئی ماشاءاللہ دم ہے. تو حضرات، یہ تو ایک پردہ فاش کیا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ خواب سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن اس سے جو میں نقطہ نکال کے دے رہا ہوں آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے مکاروں کی مکاری کیسی ہے. بہت بڑے مکار ہوتے ہیں یہ لوگ، سمجھ، بہت بڑے مکار ہوتے ہیں، اور مکاری کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے. حضرات محترم، ایک تو یہ کہ ہمارے نبی کسی کی طرح اور کوئی ہمارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا، ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کے دوست کے خواب میں نبی آئے. کس کے دوست کے خواب میں؟ طارق ذلیل کے دوست کے خواب میں نبی آئے. اب ان وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. ان وہابیوں کا عقیدہ ہے نبی کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے. لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کو صبح قیامت تک کی ہر چیزوں کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے. اب ذرا غور کیجئے، اس کی مکاری دیکھیے. نبی اس کے دوست کے خواب میں آئے، گویا کہ نبی کو معلوم ہے کہ طارق ذلیل کا دوست فلاں ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ طارق ذلیل کا دوست فلاں آدمی ہے. اور دوسری بات کہ طارق ذلیل سے کہہ دینا کہ تمہارا دوست جنید جمشید، تمہارا دوست جنید شمشید میرے پاس پہنچ گیا ہے. گویا کہ نبی کو یہ بھی علم ہے کہ جنید جمشید طارق ذلیل کا دوست ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کو یہ بھی علم ہے نا کہ طارق ذلیل کا دوست جنید جمشید. تو اب ذرا غور کہ مکاری کتنی چال بازی ہے اس کی. ایک طرف تو اس کا عقیدہ اشرف علی تھانوی کا ماننے والا ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے. ہاں، نبی کا علم تو ایسا ہے جیسے کہ ایک بچہ کا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا ہے کہ نبی کے پاس اتنا علم ہے جتنا کہ بچوں کے پاس ہوتا ہے. بچے ہی نہیں بلکہ چوپائے بولتے ہیں، گدھا، بیل، کھچر، گھوڑا، ان سب کے پاس جتنا علم ہے اتنا نبی کے پاس علم ہے. معاذ اللہ. حضرات محترم، اگر نبی کے پاس کوئی علم غیب نہیں ہے تو نبی کیسے جان گئے کہ جنید جمشید طارق ذلیل کا دوست تھا؟ گویا کہ تمہاری زبان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ نبی کو علم غیب، بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو حضرات محترم، اس طریقے سے مکاری اس نے بہت بڑی چال بازی کیا ہے. لیکن اس کی چال بازی نے، اس کی مکاری نے پورا پردہ فاش کر دیا. اچھا، سب سے ایک اہم مسئلہ ایک اور واضح کر دیتا ہوں. ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ کون کب مرے گا اور جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا کسی کو نہیں معلوم. ایسا عقیدہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر کبھی بھی ان وہابیوں کے سامنے، جماعتیوں کے سامنے آپ کہیں کہ بھائی مذہب اہل سنت پہ جو قائم رہے گا وہ جنتی ہے، تو کیا بولے گا؟ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے.
کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا تو محشر کے بعد دیکھا جائے گا، اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اس نے کیا کہا، اس کے جملے پہ غور کیجئے، کون کب مرے گا اسی کا بھی علم کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جنید جمشید مر چکا ہے، اس کا علم میرے نبی کے پاس ہے۔ خود کس کی زبان نے کہہ دیا کہ جنید جمشید مر چکا ہے، اس کا علم بھی نبی کے پاس، تو کہو کہ نبی موت کا بھی علم جانتے ہیں۔ اچھا دوسری بات کہ جنید جمشید بخشا گیا، جنید جمشید بخشا گیا، اے مکارو اپنا منہ نالی کے اندر چھپا لو، نبی کو یہ بھی علم ہے کہ کون بخشا گیا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کون بخشا گیا اس کا بھی علم میرے نبی کے پاس، حالانکہ مکاری کر رہا ہے لیکن اس کے مکاری نے اس کا ہی بھنڈا پھوڑ دیا۔ تو اب اگر کوئی ایسا ملے تو اس کو قاعدے سے سمجھا دیجیے گا، مکاری کرنے والے، ٹھیک ہے نا۔ آج کل بہت عورتوں کی طریقے سے سالے تبلیغ جماعت والے روتے ہیں، جنید جمشید اپنا بھائی مر گیا ہے، اس کا بھائی تھا، تیرا بھائی جدھر گیا ہے ادھر تو بھی چلا جائے گا، ٹینشن مت لے۔ اور ہم تو الحمدللہ وہ سنی مسلمان ہیں کہ جدھر حسین جائیں گے ادھر ہم بھی چلے جائیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ خوشخبری مجھے سنانی تھی کہ جنید جمشید جہنم میں چلا گیا، ایسا وسفوٹ ہوا کہ اس کے چتھرے چتھرے اڑ گئے، اس کا گوشت پوشت ہڈی کچھ بھی نہیں ملا، جل کر کے دنیا میں کباب ہو گیا۔ ایسا کباب کہ کوئی گندا جانور بھی نہیں کھائے گا، ایسا کباب بنا۔ تو حضرات محترم، یہ خوشخبری سنایا میں نے آپ کو۔ اب آئیے میں اس وقت سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج جشن عید میلاد النبی کے نام پر یہ وہابی لوگ مکاری کرتے ہیں۔ مکاری کیا کرتے ہیں؟ یہ تو جاہل ہوتے ہیں، ماسٹر ٹیچر جتنے بھی ہیں نا، سمجھ گئے نا، مطلب سر آپ برا مت مانیے گا، ہاں اکثر جو ہے ماسٹر ٹیچر جو ہوتے ہیں نا، نیم حکیم خطرہ جان نیم ملا خطرہ ایمان، اسکول میں پڑھاتے ہیں اور بچوں کا ایمان خراب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، سب شرک ہے، یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے، سمجھ رہے نا؟ یعنی کہ نبی کے میلاد سے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف حقیقت میں کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو۔ کس کو ہوتی ہے؟ تو جب بھی ایسا کوئی ملے نا تو بس ایک شعر سنا دیجئے گا، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ حضرات اس پہ دلیل گزشتہ سال میں نے دیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اور تفصیلی میں دلیل پیش کروں گا۔ ہم اہل سنت والجماعت والوں کے نزدیک یہ ہے کہ حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ واہ واہ واہ۔ حضرات گزشتہ سال ربیع الاول شریف کے موقع سے وہاں سامنے پروگرام ہوا تھا، اس پروگرام میں آپ لوگ شرکت کیے تھے؟ گزشتہ سال پروگرام ہوا تھا، اس میں شرکت کیے تھے آپ لوگ؟ نہیں کیے تھے؟ کتنے لوگ کیے تھے ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ اچھے لوگ کیے تھے، چلیے کوئی بات نہیں۔ اس گزشتہ سال میں نے حضرت عبداللہ کی پیدائش کو بیان کیا تھا، ان کی جوانی بیان کیا تھا، اور ان کی شادی کی تاریخ تک لا کر پہنچایا تھا، شادی کی تاریخ تک، لیکن شادی کیسے ہوئی یہ نہیں بتا پایا تھا، وقت نہیں ملا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی تاریخ پکڑی گئی تھی 9 ذی الحجہ۔ کون سی تاریخ تھی؟ 9 ذی الحجہ بروز پیر۔ کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، ذی الحجہ کی 9 تاریخ تھی۔ یہاں تک لا کے میں نے گفتگو ختم کیا تھا۔ بارات کیسے ہوئی یہ سب اپنی جگہ پر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو بتائیں گے بارات کیسے ہوئی۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 9 ذی الحجہ کو حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی۔
بول دیجئے سبحان اللہ۔ نبی کی میلاد بتاؤں گا حضرات۔ نبی کی میلاد ہم تو اب منا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے۔ کب سے؟ جب انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب سے نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم میثاق میں ایک تو تمام بندوں کی ارواح کو جمع کر کے عہد لیا، الستو بربکم قالوا بلا، ٹھیک ہے نا۔ ایک یوم میثاق ایسا ہوا کہ اللہ نے صرف اور صرف نبیوں کو روح کو جمع کیا، اور جمع کر کے فرماتا ہے کہ جب تم میں ہمارا محبوب جائے تمہاری کتابوں کو تصدیق کرتا ہوا تو تم ان کا ساتھ دینا اور ان پر ایمان لانا۔ تو ابھی کوئی انسان دنیا میں آیا نہیں ہے، عالم ارواح میں ہے، لیکن نبیوں کی ارواح کوئی مجلس، نبیوں کی ارواح کو جمع کر کے نبی کی عظمت، نبی کی شان خود رب کائنات بتا رہا ہے۔ جب سے میلاد ہو رہا ہے اور اس کے بعد سے حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولادوں میں نبی کا چرچا کرتے رہے، حضرت شیس علیہ السلام اپنی اولادوں میں کیے، حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو دعا کی کعبہ بناتے سمے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت خود رب کائنات نے میلاد منایا ہے، فرشتوں نے میلاد منایا ہے، شجر و حجر نے میلاد منایا ہے، پیڑوں پودوں نے میلاد منایا ہے، سمندر کے پانیوں نے میلاد منایا، پانی کے اندر کی مچھلیوں نے میلاد منایا، سوراخ کے اندر رہنے والی چیٹیوں نے نبی کا میلاد منایا، اور یہاں تلک کے پیڑ پودے، شجر حجر، پہاڑ، چڑیا چرمن سب کے سب نے نبی کا میلاد منایا۔ پوری کائنات خوش ہے، سب کے سب نبی کے میلاد منا رہے ہیں۔ اور جب سے لے کر کے بلکہ ہر لمحہ میں، ہر دور میں صحابہ کرام بھی میلاد مناتے رہے، تابعین بھی میلاد مناتے رہے، تبع تابعین بھی میلاد مناتے رہے، ائمہ مجتہدین بھی میلاد مناتے رہے۔ اس وقت سے لے کر کے اب تلک سنی میلاد مناتے رہ رہے ہیں، اور صبح قیامت تلک ہم میلاد مناتے رہیں گے۔ حضرات غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج میلاد پر لوگوں نے پتہ نہیں کتنی شکایت کر لیا ہے، لیکن آئیے اللہ تبارک و تعالی نے تمام کتابوں کے اندر نبی کی میلاد منایا ہے۔ حضرات محترم، ابھی گزشتہ پچھلے بار سفر سے لے کر کے اور اب کی سفر تک کے پورے ایک سال تک کے میں نے قرآن پاک کا ایک پارے کا تفسیر کیا ہے، ایک سال میں صرف ایک پارہ کا تفسیر کیا ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ قرآن پاک کے پہلے پارہ میں تقریباً 75% میں تو نبی کی میلاد ہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑی باتیں ہیں۔ حضرات محترم غور کریں، حضرت آمنہ کی شادی ہوئی کون سے مہینے میں؟ کون سے مہینے میں؟ 9 ذی الحجہ کو۔ بھول جاتے اتنے جلدی؟ ذی الحجہ کے مہینے میں شادی ہوئی، تقریباً 7 مہینے کا زمانہ گزر گیا۔ ذی الحجہ کے بعد محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب۔ 7واں مہینہ کون سا آیا؟ رجب۔ 7 مہینے کا عرصہ گزر گیا۔ اس 7 مہینے میں حضرت عبداللہ اپنی پیاری سی بیوی حضرت آمنہ کے ساتھ بہت خوش تھے، زندگی بسر کر رہے تھے۔ 7ویں مہینے جب رجب کا مہینہ آیا، حضرت عبداللہ ایک مرتبہ شکار کرنے کے گھر سے مکہ مکرمہ کی جنگل کے طرف جب نکلے تو راستے میں ایک لڑکی ملی، جس لڑکی کا نام فاطمہ شامیہ تھا۔ کیا نام تھا؟ فاطمہ شامیہ۔ یہ فاطمہ شامیہ کون سی لڑکی ہے؟ ذرا اس پہ غور کر لیں۔ یہ فاطمہ شامیہ ملک شام کی بادشاہ کی بیٹی تھی، ملک شام کے شہزادی شام تھی، بہت پڑھی لکھی تھی، تورات شریف کی عالمہ تھی، زبور کی عالمہ تھی، انجیل کی عالمہ تھی، اور بھی آسمانی جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی ان سب کی عالمہ، فاضلہ، حافظہ تھی، سب کی حافظہ تھی۔
आसमानी जितनी भी किताबें पढ़ी थी उन सारे किताबों में नबी की मिलाद पढ़ी थी। सुभान अल्लाह। उसने तौरेत को पढ़ा, ज़बूर को पढ़ा, इंजील को पढ़ा, दीगर सहीफ़ों को पढ़ा और सब पढ़ने में यही पाया कि एक दौर ऐसा आएगा, फला वक्त आएगा, फला ज़माना आएगा जिस दौर में मक्का शरीफ की सरजमीन पर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक अब्दुल्ला नाम का लड़का पैदा होगा जिसकी पेशानी में नबी आखिरुज़्ज़मा का नूर चमक रहा होगा। उसकी निशानी ये होगी कि जब अब्दुल्ला रास्ते से गुजरेगा तो उसके सर पर बादल साया करते हुए चलेगा। जब अब्दुल्ला किसी जंगल से जाएगा तो पेड़ पौधे भी झुक करके अब्दुल्ला को सलाम करते जाएंगे। जब अब्दुल्ला किसी जंगल के पहाड़ों वाले इलाके से गुजरेंगे तो पहाड़ से भी सलाम की सदाएं आती रहेगी। हजरात मोहतरम, ये सारे तारीफ व तौसीफ पढ़ करके वो फातिमा शामिया दिल के अंदर सोची कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपना प्यारा नबी, अपना प्यारा महबूब का नूर जब अब्दुल्ला की पेशानी में रखा है, अब्दुल्ला के पुष्ट में रखा है, और ये भी लिखा हुआ था तमाम किताबों के अंदर, बहुत खुश नसीब होगी वो लड़की जो हजरत नबी की नूर को अपने पेट के अंदर रखेगी, जो नबी की अमानत को अपने पेट के अंदर संभालेगी। कितनी अजीम मुबारक लड़की होगी, कितनी खुश नसीब वो लड़की होगी। ये सोची कि हो ना हो एक मर्तबा मैं भी अपना किस्मत आजमा के देखती हूँ, हो सकता है कि नबी का नूर का हिस्सा मेरे किस्मत में आ जाए, आखिरी नबी की अमानत मेरे बतन में आ जाए और मैं उसकी हिफाजत करूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी के नूर के सदके से मुझे जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। हजरात मोहतरम, ये सोच करके हजरत फातिमा शामिया मुल्क शाम से अपने अब्बा हुजूर से कह करके बहुत सी फौज को लिया है, बहुत सी लश्कर को लिया है, बहुत सारो सामान को लिया है, बहुत से जानवरों को लिया है और ले करके तकरीबन 1 से 1.5 महीना का रास्ता तय करके जब मक्का मुकर्रमा पहुंची, उस रास्ते में बैठ जाती है जिस रास्ते से मक्का वाले गुजरा करते थे। इंतजार में बैठी है, खेमा गाड़ा गया है और खेमे से एक ताकनुमा, एक खिड़की नुमा बनाया गया था, जैसा कि हम घर में खिड़की बनाते हैं, और उससे देखती जा रही है। जितना मक्का से आने वाले हैं सबको देखती जा रही है, पहचानने की कोशिश कर रही है कि कौन हजरत अब्दुल्ला है। इत्तेफाकिया तौर पर एक दिन ऐसा आया कि क्या देखती है कि एक नौजवान सामने से चला आ रहा है जिसकी पेशानी में नूर फूट रही है, जिसके चेहरे से नूर जगमगा रहा है, जिसका चेहरा नूर से रोशन व मुनव्वर है। और क्या देखती है वो नौजवान, धूप में तो जरूर चल रहा है लेकिन बादल उसके सर पर साया करता हुआ चल रहा है। सुभान अल्लाह। और क्या देख रही है कि जब अब्दुल्ला जिस पेड़ के पास पहुंचता है तो पेड़ झुक जाता है और झुक कर ये कहता है अस्सलामु अलैका वस्सलामु अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल्ला। ए अब्दुल्ला, आप पर भी सलाम हो और आपके पेशानी में जो नबी है उस पर भी मेरा सलाम हो। अब वो इंतजार में खड़ी है, देख रही, अरे तो नजीब नौजवान आ रहा है कि बादल भी उसके सर पर है, हाँ, पहाड़ पेड़ पौधे सब झुककर सलाम कर रहे हैं। जैसे ही ये चीजों को देखा समझ गई कि यही वो नौजवान है जिसका नाम अब्दुल्ला है। गोया कि नबी की जात बहुत ही आला जात है। अरे नबी का नूर जिसको जिसको मिलता गया उसको पहचानने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं है, किसी जहन की जरूरत नहीं है, किसी दिमाग की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उनको इतना मुनव्वर किया है कि देखने वाले खुद ही पहचान जाते हैं। सरकार आलत ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरत मोहतरम, हजरत ओ फातिमा शामिया समझ गई कि ये अब्दुल्ला है। जब हजरत अब्दुल्ला करीब में आए, बाहर निकल के गई, सलाम अर्ज की, सलाम अर्ज करके, और सलाम भी कैसा अर्ज करती है, डायरेक्ट बोलती है अस्सलामु अलैका या अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। कभी जानी नहीं, कभी देखी नहीं, पहचानी नहीं कौन है, लेकिन बगैर जाने बगैर मालूमात किए समझ गई कि ये अब्दुल्ला है। डायरेक्ट नाम लेके सलाम करती है। हाँ, सुभान अल्लाह। कहती हुजूर, मैं बहुत ही तमन्ना लिए आई हूँ, अगर आप ज़ह नसीब कि आप कुछ लम्हे के लिए मेरे खेमे के अंदर तशरीफ़ ले चले,
اپنے خیمے کے اندر لے گئی. حضرات محترم خیمے کے اندر وہ ملک شام سے بہت سارے پھل فروٹ وغیرہ لائے تھیں. بادشاہ کی بیٹی تھی, کس چیز کی کمی ہے, لائی تھی, لا کر کے سب وہ خدمت میں پیش کر دی. حضور تناول فرما لیجئے. حضرت عبداللہ نے کچھ کھایا, کھانے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں, فرماتے ہیں اے بیبی آپ نے مجھ کو اندر بلایا ہے, اندر بلانے کی وجہ کیا ہے, کس لیے آپ نے بلایا ہے, اس کو واضح کر دیجئے. حضرت عبداللہ کی بات سن کر کے فاطمہ شامیہ کہتی حضور کہتے ہوئے مجھے شرم تو ضرور محسوس ہو رہی ہے لیکن بات غلط نہیں ہے اس لیے میں کہی دیتی ہوں. سبحان اللہ. کہاں کہو, کہا حضور پہلے آپ میری تعریف سن لیجئے, میرا نام فاطمہ ہے, میں ملک شام کی بادشاہ کی بیٹی ہوں, میں توریت کی بھی عالمہ ہوں, زبور کی بھی عالمہ ہوں, انجیل کی بھی عالمہ ہوں, دوسری کتابوں کی بھی عالمہ ہوں. حضور میں اس تمنا کے ساتھ یہاں پر آئی ہوں کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. کیا کرنا چاہتی ہوں, نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرات محترم حضرت عبداللہ نے سنا, سن کر کے فرماتے ہیں کہ بیبی تمہارا یہ خواہش تو بہت اچھا ہے, تمہارا اخلاق دیکھ کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ابھی اس پر عمل کر لیتا, لیکن ایک ادب کی پاسداری ہمارے پاس ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ابا حضور حضرت عبد المطلب زندہ ہے, میں ان سے اجازت لے لیتا ہوں. سبحان اللہ. حضرات محترم آج کا نوجوان کو اس بات کو سن کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور سبق حاصل کرنا چاہیے حضرت عبداللہ کے جملے سے کہ تمہاری ماں 9 مہینے تک پیٹ کے اندر رکھی, بہت ہی محنت و مشقت سے تمہیں پالا, جوان کیا, نہ جانے تمہارے جوان کرنے کے لیے باپ کتنی محنت و مشقت اٹھائے ہوں گے, لیکن کیا کسی ایک لڑکی کی محبت مل جاتی ہے تو اپنے ماں اور باپ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ارے نوجوان یہ ہمارا اسلام والا کردار نہیں بلکہ کردار تو یہ ہے کہ ماں باپ جس پر راضی ہو بچے بھی اس پر راضی ہو جائے, یہ اسلام کا کردار ہے. حضرات محترم حضرت عبداللہ یہ اجازت لے کر کے اپنے گھر واپس آتے ہیں. گھر واپس آنے کے بعد اپنے والی رات میں جب رات میں ہو جاتی ہے, رات کی تنہائی ہے, حضرات محترم وہ رات تھی جمعے کی رات تھی. کون سی رات تھی, جس رات میں فاطمہ ملی تھی وہ جمعرات کا دن تھا. اب جو رات آئی وہ جمعے کی رات آئی. اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت دیکھیے کہ اسی رات میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے منتقل ہو کر کے آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا. سبحان اللہ. اسی رات غور کیجئے, دیکھیں اگر کچھ سمجھنا چاہتے تو غور سے سنیے, ان لوگوں کو مت دیکھیے, وہ سب ایسی ہے. اسی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے حضرت آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا. صبح سویرے جمعہ کا دن ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اپنے والد محترم عبد المطلب کے پاس گئے. جا کر کے بولتے ہیں کہ حضور ایک شام سے ایک لڑکی آئی ہے جس کا نام فاطمہ ہے, راستے میں انتظار کر رہی ہے, وہ شادی کرنا چاہتی ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عبد المطلب فرماتے بیٹا اگر تیری مرضی ہے تو شادی کر لے, تمہاری خوشی پر میری بھی خوشی ہے. اب غور کریں, حضرت عبداللہ وہاں پر جاتے ہیں وہ فاطمہ شامیہ کے پاس اور بہت ہی مسکرا کر کے خوش ہو کر کے خوشی سناتے ہیں, اے فاطمہ شامیہ مبارک ہو, میرے والد محترم نے شادی کی اجازت دے دی ہے. حضرات محترم جیسے ہی فاطمہ شامیہ نے شادی کی اجازت کی خبر سنی ہے خوش ہو گئی. خوش ہو کر کے بہت ہی فرط محبت سے بہت ہی مسکرا کر کے اپنے دل کے اندر آرزو تمنا لے کر کے حضرت عبداللہ کے چہرے کے طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی ہے. جیسے ہی نظر اٹھانا تھا کہ کیا دیکھتی ہے, وہ لائٹیں, وہ نور جو نبی کا نور جو حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جگمگا رہا تھا وہ نور اب نظر نہیں آ رہا ہے, وہ لائٹیں نظر نہیں آ رہی ہے, وہ روشنی عبداللہ کی پیشانی میں نہیں ہے. وہ سمجھ جاتی ہے, پوچھتی ہے عبداللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی دوسری بیوی بھی ہے؟ کہا ہاں میری بیوی ہے جس کا نام آمنہ ہے جو حضرت وہب کی بیٹی ہے, اس سے میری شادی آج سے 7 مہینہ پہلے ہوا تھا. اتنا سننا تھا کہ فاطمہ رونے لگی, آنکھوں سے آنسو کے قطرے جاری ہے اور فرماتی ہے اے عبداللہ آپ کی وہ بیوی مبارک ہو,
اب میں آپ سے شادی کرنے والی نہیں ہوں. بولا ہے عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے فاطمہ آخر وجہ کیا ہے؟ کل تو تم شادی کے لیے اس طریقے سے بے قرار تھے، آپ بالکل انکار کر رہی ہو. کل اصرار پہ اصرار تھا، آج انکار پہ انکار ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ فاطمہ کہتی ہے اے عبداللہ میں نے توریت و زبور کو پڑھا ہے، میں نے کتاب و انجیل کو پڑھا ہے، میں بہت کتابوں کا عالمہ ہوں، بہت سی کتابوں کا حافظہ ہوں. میں اس لیے شادی نہیں کر رہی تھی کہ آپ مکہ شریف کے ایک سردار کے بیٹا ہے، اس لیے شادی نہیں کر رہی تھی، بلکہ میں نے ہر کتاب میں پڑھا تھا کہ آپ کی پیشانی میں جو نور جگمگا رہا ہے وہ کوئی معمولی نور نہیں بلکہ اللہ کے محبوب کا نور ہے، وہ اللہ کے آخری رسول کا نور ہے. میں نے سوچا کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے، اس نور کے میں امین بن جاؤں، اس لیے میں نے شادی کا ارادہ کیا تھا. لیکن قسم خدا کی اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور آپ کے پیشانی سے نکل کر کے اب آمنہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے. اے عبداللہ اس لیے شادی اب نہیں کروں گی. حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے. تاریخ بتاتی ہے کہ اس دن ایک فاطمہ نہیں بلکہ نبی کی نور کو اپنے پیٹ کے اندر لانے کے لیے 200 عالمہ عورت نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا ہے، اس لیے کہ نبی کا نور میرے پیٹ کے اندر چلا ہے. 200 عورتوں نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا، کس لیے کہ نبی کا نور ہمارے پیٹ میں آ جائے. سب کی تمنا تھی. حضرات محترم غور کیجیے، اب یہ 200 عورتوں کو کیسے معلوم چلا کہ نبی آخر الزمان حضرت عبداللہ کی پیشانی میں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ اللہ نے ساری کتابوں میں اپنے محبوب کی میلاد کا ذکر کیا تھا. ارے جب نبی پیدا نہیں اس سے پہلے جب نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اب تو نبی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آ گئے، اب تو ضرور ذکر کرنا چاہیے. لیکن نہ جانے منافقوں کو کیا ہو گیا ہے. حضرات محترم حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا، ٹائم بھی بتائیے گا حضرت، 9:30 ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے نا، 10 بجے تک چلانا ہے. تو حضرات حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ افضل ہے؟ کیا پوچھا؟ شب قدر افضل ہے یا شب جمعہ افضل ہے؟ اور کسی صاحب کو اٹھنا ہے تو اٹھ جائیے. نہیں اٹھے دیجیے حاجت ہوگی، جانے دیجیے. ایک مرتبہ نبی کے نام پر آپ لوگ بولیے یا رسول اللہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بولیے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب ایک کام کیجئے، نبی کے نام پر آج کھڑے ہو جائیے. سبحان اللہ. اور بس اپنے سامنے جو خالی جگہ نظر آئے اس کو پور کر لیجئے. آگے آ جائیے اور آ کر کے بیٹھ جائیے. جو لوگ گئے ہیں وہ پیچھے جائیں گے. ہاں بیٹھ جائیے ماشاءاللہ. جی آرام سے بیٹھ جائیے. آپ لوگ تشریف رکھیں. بلند آواز سے پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والی بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حضور شب جمعہ افضل ہے یا شب قدر افضل ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میرے نزدیک جمعے کی شب ہی سب سے افضل ہے. اب حضرات محترم ان کے شاگرد تھوڑے پریشان ہو گئے اور پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے نزدیک شب جمعہ کیوں افضل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے. ان کے دل کے اندر شکوک پیدا ہوا، اعتراض تو ضرور پیدا کیا لیکن دل کے اندر بغض نہیں آنے دیا، حسد نہیں آنے دیا. ہوتا کوئی آج کا یہ ملا پیجامہ اٹھا کر بھاگتا اور کہتا کہ یہ دیکھو امام صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ افضل ہے لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ شب قدر افضل ہے. لیکن وہ تو دیوانہ تھا، شیدائی تھا امام صاحب کا، بھاگے نہیں.
حضور میں اس کی وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں کہ شب جمعہ کیوں افضل ہے؟ تو فرماتے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک شب قدر کیوں افضل ہے؟ تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو اس لیے افضل بنایا کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور شب قدر کو جبرائیل آتے ہیں، شب قدر کو دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور شب قدر کو اللہ تعالیٰ روئے زمین پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، اس لیے شب قدر افضل ہے۔ اب آپ بتائیے کہ شب جمعہ کیوں افضل ہے؟ کہتے ہیں اے سنو کہ تمہارے خیال تو بالکل ٹھیک ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے، لیکن شب قدر کو اگر قرآن نازل ہوا ہے تو شب جمعہ کو قرآن والے آقا اپنی ماں کے بطن میں آئے ہیں۔ ارے شب قدر کو اگر جبرائیل آتے ہیں تو شب جمعہ کو جبرائیل کے آقا اپنی ماں کے بطن میں آئے ہیں، اور اگر شب قدر کو فرشتے آتے ہیں، اور شب قدر کو اللہ تعالی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے، لیکن شب جمعہ کو رحمت بانٹنے والے رحمت للعالمین اپنی ماں کے بطن میں آئے ہیں۔ حضرات محترم، اس بات کی تحقیق محقق علی الاطلاق جو صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دلی میں نبی کی زیارت کیا کرتے تھے، انہوں نے کی ہے۔ اور کیا بتاؤں، اگر کوئی پنڈا آیا نا تو اس کو ڈنڈا لے کے سمجھائیے گا کہ تھانوی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ تھانوی جیسا بھی طارق ذلیل نے ہمارا عقیدہ ثابت کر دیا، اسی طریقے تھانوی نے بھی ذکر کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب ویسا موقع آئے گا تو بتاؤں گا تھانوی نے کہا ہے۔ حضرات محترم غور کیجئے، شب جمعہ افضل ہے کیونکہ شب جمعہ کو نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی سے ان کی والدہ آمنہ کے پشت میں آیا، ان کے بطن میں آیا۔ اس وقت سے ہی خوشیوں کا اظہار ہونے لگا۔ کیا ہو گیا؟ خوشیوں کا اظہار ہونے لگا۔ کس کس ٹائپ کا خوشیوں کا اظہار ہوا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں جنت کا داروغہ رضوان سے فرمایا، اے رضوان جنت کے سارے دروازہ کھول دو، مستی میں آ جاؤ، بالکل نبی کی محبت کی مستی میں آ جاؤ، مستی میں سنو، ٹائم مت دیکھنا، آج نبی کی میلاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے رضوان جنت کے سارے دروازہ کھول دو۔ رضوان جنت نے سارے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ پوری کائنات میں جنت کی خوشبو پھیلا دو۔ رب نے فرمایا اے جہنم کا داروغہ تم پورے جہنم کی دروازہ بند کر دو، آج جہنم کا دروازہ بند کر دو۔ اور رب فرماتا ہے جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اب اعلان کر دو، اعلان کر دو، کیا اعلان؟ یہ کر دو کہ اے پوری دنیا والوں، اے کائنات میں رہنے والوں، سنو، آج اللہ کا وہ پیارا راہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا محبوب، پوری دنیا کو راستہ بتانے والا نبی اپنی ماں کے بطن میں آ گیا ہے۔ اور اے جبرائیل 1,00,000 فرشتوں کو لے کر کے جلوس نکالو، 1,00,000 فرشتوں کو لے کر کے جاؤ اور پوری زمین پر پھیل جاؤ، سمندروں میں پھیل جاؤ، ہواؤں سمندروں میں، ہر زمین کے ایک ایک ذرے ذرے میں پہنچ جاؤ، اور ہر جگہ جا کر کے اعلان کر دو کہ نبی کا، اللہ کا آخری محبوب، اللہ کا آخری پیغمبر، آخری مہارشی اب اپنی ماں کے بطن میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب جب روئے زمین پر آئیں گے تو سنو کیسے آئیں گے، ان کی شان کیا ہوگی؟ شان یہ ہوگی اپنے جیسا بشر بن کے نہیں آئیں گے بلکہ بشیر و نذیر بن کر آئیں گے، وہ تو سراج منیر بن کر آئیں گے، طٰہٰ و یاسین کے تاج پہن کر آئیں گے، خاتم النبیین بن کر آئیں گے، سید المرسلین بن کر کے آئیں گے۔ ارے جنت میں نام ان کا قاسم ہوگا، آسمان میں احمد ہوگا، زمین پر محمد ہوگا۔ نعرے رسالت یا رسول اللہ، لگے اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرے تکبیر۔ بس ابھی سے ملا شروع، سمجھ رہے ہیں نا؟ آمنہ کے بطن میں نور آیا کہ جشن شروع، خوشیاں شروع، خوشبو بانٹنا شروع، جلوس نکالنا۔ اور کوئی پھینکی ہوئی بات نہیں، اگر کسی کو شک لگے تو پہنچ جانا نواب پورہ میں، تحسینی اس کا ثبوت نکال کے بتائے گا۔ تم قوم کو تو گمراہ کر سکتے ہو کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، اب ادھر میں بتاتا ہوں ہے کہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔
صرف قوم کو گمراہ کرتے ہو، قرآن خاص کر کے اسکول کے بچوں کو زیادہ گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرات محترم اپنے اپنے بچوں کو سمجھا دے، اسکول جاتا ہے نا بیٹا صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، اس لیے کہ اسکول جو ہے دنیاوی تعلیم کے لیے بنائی گئی ہے، دینی تعلیم کے لیے نہیں بنائی گئی۔ دینی تعلیم سیکھنا ہے، قرآن و حدیث سیکھنا ہے تو اپنے امام کے پاس پہنچو، وہاں سکھایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ بیچارے حافظ جاوید صاحب بہت محنت کرتے ہیں، ہمارے موئی بھائی بیچارے مدرسہ پڑھاتے بہت محنت کرتے ہیں، اور نہیں کوئی ملے تو چلیے گا ہم غریب کے پاس ہم ہی پڑھا دیں گے۔ تو حضرات محترم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور مقدس ابھی حضرت آمنہ کے بطن میں آیا ہے کہ خوشیاں منانا شروع ہو گئی۔ اچھا ایک مزید خصوصیت میں بتا دیتا ہوں، عموماً طور پر انسانی فطرت کے اعتبار سے جب بھی کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، اس کے پیٹ کے اندر جب بھی کوئی بچوں کا وجود ہوتا ہے تو کچھ نشانیات ہوتے ہیں۔ نشانیات کیا ہوتے ہیں کہ عورتوں کا چکر آنا شروع ہو جاتا ہے، الٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھونکتی زیادہ ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے، بہت سی عورتیں بے ہوش ہو جاتی ہیں، بہت سی عورتوں کی آنکھ کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یہ سب نشانیات ہیں، بہت پریشان ہوتی ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدس جب حضرت آمنہ کے بطن میں آیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر عورتوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ کے اندر اب کوئی نہ کوئی بچہ آ چکا ہے یا بچی آ چکی ہے، لیکن حضرت آمنہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بچہ آ چکا ہے؟ آپ فرما دیجئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پیٹ کے اندر بچہ آیا تو میں دو چیزوں سے معلوم پڑا۔ کتنے چیزوں سے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب میں رات میں سوئی تو میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا ایک بہت ہی نورانی شکل و صورت والا بہت ہی حسین و جمیل ہمارے سامنے ہمارے روم میں آیا اور آ کر کہتا ہے اے آمنہ آپ کو مبارک ہو، آمنہ آپ کو مبارک ہو، آمنہ آپ کو مبارک ہو۔ پوچھا کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں؟ کہا مبارکبادی اس بات کی دے رہا ہوں کہ آپ کے پیٹ میں اب نبیوں کے سردار آ چکے ہیں، تمام رسولوں کے امام آ چکے ہیں، پوری کائنات کے لیے رحمت بننے والے ہمارے نبی آ چکے ہیں۔ اے آمنہ، اے آمنہ، وہ سارے کائنات کے تاجدار بن کر آ رہے ہیں، اور جب پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ کیا نام رکھنا؟ محمد نام رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے آمنہ یہ تعویذ لو، تعویذ بھی دیا فرشتے نے، سبحان اللہ۔ آج تعویذ پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے، کہتا ہے یہ گلے میں تعویذ کیوں پہنتے ہو، یہ بھی شرک اور بدعت ہے۔ ارے شرک اور بدعت کا ایسا فتویٰ لگ گیا بھائی، ایسا فتویٰ لگ گیا ہے کہ ابھی سعودی عرب کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا، نیا فتویٰ، کہ دکان میں تالا لگانا شرک ہے۔ سنے ایسا فتویٰ؟ دکان میں تالا لگانا کیا ہے؟ شرک ہے۔ ایک ان کی شرک کی فیکٹری سے ایک نیا شرک نکلا ہے۔ کیوں شرک کیوں ہے؟ تو علت یہ بتائیے کہ دکان میں جب تالا لگاتے ہیں تو بھروسہ تالا پر ہو جاتا ہے، اللہ سے بھروسہ ہٹ جاتا ہے، اسی لیے ارے تیری شرک کی پٹلی بند کرنے رے ماں، کہا کہ شرک شرک لے کے گھوم رہا ہے، یہ نئے نئے فتوے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم فرشتے نے ایک تعویذ بھی دیا اور کہا کہ آمنہ جب محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لے آئے، وہ سونے کا تعویذ تھا، کہا کہ میرے آقا کو، میرے نبی کو گلے میں یہ تعویذ پہنا دینا۔ حضرت عبداللہ فرماتی ہے جب میں خواب سے بیدار ہوئی، آنکھیں کھولی تو میں اچانک میں گھبرائی، آخر یہ کیسا خواب تھا، یہ کیسا معاملہ تھا، اللہ اکبر۔ لیکن آپ کو خیال آیا کہ فرشتے نے مجھ کو ایک تعویذ دیا ہے اور یہ بھی کہہ کر گیا ہے کہ ہم نے تکیہ کے پاس رکھ دیا، اس کو لے کر کے سنبھال کر رکھ لینا۔ آپ نے تکیہ کے قریب دیکھا تو کیا فرماتی، حقیقت میں تکیہ کے پاس میں نے سونے کا تعویذ پائی، تعویذ سنبھال کر رکھی۔ ایک وجہ تو یہ کہ فرشتوں نے بتایا۔ کس نے بتایا؟ اچھا دوسری وجہ سنیے، بہت پیاری وجہ ہے، مچل کر بول دیجیے سبحان اللہ، محبت سے سنیے، محبت سے۔ ابھی کل کے ڈیٹ میں، کٹ کے ڈیٹ میں خیر محمد فلاٹ پر ایک خبیث نے ایک بارات میں بیان دیا ہے۔ اس بارات میں معلوم بیان میں کیا آخر میں بولا؟ اس نے یہ بولا ہے کہ 15ویں صدی کے سنیوں پر بہت بڑی عشق کی بیماری چڑھ گئی ہے، ایسا بولا، عشق کی بیماری چڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا بیٹا تیری قسمت میں ہی نہیں تھا،
نہیں تو بتاتا تھا کہ سنیوں کا عشق کیسا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ارے ہمارا عشق تو ایسا ہے کہ نبی کے نام پر آج کے اندر بھی کود جائے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تیرا عشق تھوڑی ہے پیجامہ اٹھا کر بھاگ جائے, ایسا عشق نہیں ہے. حضرات محترم, محبت سے سنیے دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور جب میرے پیٹ میں آیا, اس سے قبل معاملہ ایسا تھا کہ جب میں اپنے گھر سے پانی لینے کے لیے زمزم کے کنواں پر جایا کرتی تھی تو معاملہ تو یہ ہوا کرتا تھا کہ ہماری سہیلیاں بھی ساتھ میں رہا کرتی تھی اور ڈول رسی بھی لے کر کے جاتے تھے, پانی زمزم سے بھرتے تھے, گھڑا نکال کر کے رسی کو ڈول میں رسی کو باندھ کر کے پانی کو نکالا کرتے تھے. جب جاتے تھے تو دھوپ میں جاتے تھے, کم سے کم 1 میل کا راستہ طے کرنا پڑتا تھا. دھوپ سے بہت پریشان ہو جایا ہم لوگ کرتے تھے, بہت زیادہ گرمی محسوس ہوا کرتی تھی اور جب جاتے تھے تو ڈول میں رسی باندھ کر کے پانی نکالنا پڑتا تھا. عالم تو یہ تھا کہ جب پانی بھرنے جایا کرتے تھے تو اس کے درمیان اتنے پتھر تھے, اتنے کنکر تھے کہ اس پتھروں سے پیر زخمی ہو جایا کرتا تھا. لیکن جب سے میرے پیارا لاڈلا محمد رسول اللہ کا نور میرے پیٹ میں آیا ہے تو مسلمانوں مچل کر سننا کہ عالم تو یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم ساری سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری ساری سہیلیاں دھوپ میں چلتی ہے لیکن مجھ پر بادل سایہ کر کے چلا کرتا ہے. بادل ہمارے سر پر ہوتا ہے, سہیلیاں دھوپ میں ہے لیکن میں بادل کے سائے میں چلا کرتی ہوں. پہلے تو یہ عالم تھا کہ جب چلا کرتے تھے تو پتھروں سے میرے پیر زخمی ہو جایا کرتے تھے, خون نکلا کرتا تھا. لیکن اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ جس پتھر پہ ہمارا پیر پڑتا ہے وہ پتھر بھی موم کے جیسا نرم ہو جایا کرتا ہے. ارے پہلے تو یہ معاملہ تھا کہ ساری سہیلیاں جب نمبر بائی نمبر آب زمزم کے کنواں سے ڈول میں رسی باندھ کر کے پانی نکالا کرتے تھے, یہی معمول تھا. ساری سہیلیاں تو پانی ڈول سے رسی باندھ کر نکالا کرتی تھی. لیکن جب میرا نمبر آتا تھا تو کیا دیکھتی کہ پانی خود ہی نیچے سے اوپر آ جایا کرتا تھا اور پانی سے آواز آتی تھی اے آمنہ تمہیں ڈول میں رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی اوپر چلا آ رہا ہوں. اس لیے اوپر آ رہا ہوں کہ میں یہ پانی وہ پانی ہوں کہ تیرے پیٹ میں جو لاڈلا پلا ہے اس کے نانا کے پیر سے نکلنے والا پانی ہوں. یہ دوسری وجہ ہے. کتنی وجہ ہے؟ دوسری وجہ ہے. تو حضرات محترم یہ بتائیے, ابھی نبی آئے نہیں ہے لیکن میلاد, پتھر بھی میلاد منا رہا ہے, پانی بھی میلاد منا رہا ہے کہ نہیں ہے, بادل بھی میلاد منا رہا ہے. حضرت آمنہ بہت پریشان ہوئی, سوچتی تھی اپنے دل کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ بادل جو ہے میرے اوپر چل رہا ہے, یہ پتھر نرم ہو جا رہا ہے, پانی اوپر آ جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. حضرات محترم یہ سوچ میں ہے, اچانک آواز آتی ہے آمنہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جو بچہ تیرے پیٹ میں پل رہا ہے وہ بچہ صرف انسان کے لیے نبی بن کے نہیں آ رہا ہے بلکہ وہ سمندروں کا بھی نبی ہے, وہ پانیوں کا بھی رسول ہے, وہ ہواؤں کا بھی رسول ہے, وہ دریاؤں کا بھی رسول ہے. اللہ نے 18,000 کائنات کو پیدا کیا اور 18,000 کائنات میں 18,000 مخلوقات پیدا کیا. وہ ہمارا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بے شک. نبی آئے نہیں لیکن میلاد ہو رہا. اچھا ایک چیز اور بتاؤں, حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا لفظ جگر نور نظر جب میرے پیٹ میں آیا تو معاملہ ایسا ہو گیا کہ ایک روز میں بستر سونے کے لیے گئی, دروازہ بند کیا, بستر پہ جیسے ہی سوئی تو اچانک ایک آواز آنے لگی. وہ آواز کون سی تھی؟ مسلمانوں سب لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھنا. وہ آواز کون سی تھی؟ غور سے سنو اور سن کر کے میرے ساتھ آواز لگا کر پڑھنا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹنے گئی, رات کی تنہائی آئی کہ اچانک ایک آواز آئی, اللہ اللہ, بلند آواز سے بولیے اللہ 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 کی آواز آنے لگی.
کون سی آواز آنے لگی؟ اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ حضرت آمنہ پریشان ہو گئی اور کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی، بیٹھ کر کے دائیں دیکھی بائیں دیکھی آگے دیکھی پیچھے دیکھی، کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن آواز آ رہی ہے، پریشان ہے، آخر کوئی آواز دینے والا تو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرات محترم پریشانی کے عالم میں، اضطرابی کے عالم میں ہے، مضطرب ہے آمنہ، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، ندائے غیبی آئی آمنہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ارے آواز دینے والا کوئی اور دوسرا نہیں بلکہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہی مجھے یاد کر رہا ہے۔ ارے اگرچہ پوری دنیا سو جائے، پوری دنیا کے مخلوق سو جائے، لیکن میرا محبوب میرا ذکر ہمیشہ کرتے رہتا ہے۔ اے مسلمانوں، اے سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں، اب ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بطن میں ہے، اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن آج ہم کیسے بن چکے ہیں؟ پیدا ہونے کے بعد بھی، ہوش سنبھالنے کے بعد بھی، جوان ہونے کے بعد بھی ہم اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، ٹی وی اور فلم گانے بازیوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، آج طرح طرح کی گناہیں ہم کرتے ہیں، آج سٹا ہمارا سنی مسلمان لگا رہا ہے، آج ورلی مٹکا کے پاس ہمارا مسلمان پہنچ رہا ہے، آج جوا بازی ہمارا مسلمان کھیل رہا ہے، آج شراب نوشی ہمارا مسلمان کر رہا ہے، آج صبح و شام بالکل نافرمانی میں مسلمان گزر رہا ہے۔ اے مسلمانوں سوچو تو صحیح، اپنے نبی کی پیغام کو اپنے دل کے اندر بسا لو، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اتنی پریشانیاں آتی ہیں، اس پریشانی کو دیکھ کر کے تم بھاگتے ہو اور سوچتے ہو کہ کیسا ظلم ہم پر ہو رہا ہے، کس طریقے سے پریشانیاں ہم پہ ہو رہی ہیں، بہت طریقے سے معاملے میں گرفتار ہو جاتے ہو۔ اے مسلمانوں، اگر تم آج کی تاریخ میں اگر سکون پانا چاہتے ہو تو دنیاوی سارے خرافات کو چھوڑ دو، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں تمہیں سکون قلبی عطا فرما دے گا۔ لیکن انسان آج گناہوں کی طرف بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ حضرات یہ مہینہ بھی دسمبر کا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ دسمبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی یاد کرنے والا مہینہ ہے ہندوستان والوں کے لیے۔ ہندوستان والے دسمبر مہینہ مسلمان یاد کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ 31 تاریخ کے حساب سے۔ واہ واہ، کیا ٹیچر ہے یہ! اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر سننے کا سننے دیتا، ہاں بولنے کا الگ دیتا، بتانے کا الگ دیتا۔ ارے 6 دسمبر کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، 6 دسمبر کی وجہ سے، کیوں؟ یہی 6 دسمبر کی تاریخ ہے کہ 6 دسمبر کی تاریخ کو ہندوستان کی سرزمین پر ایک عظیم مسجد بابری کو ڈھا دی گئی، ان کے در و دیوار کو توڑ دیے گئے۔ اس ناہنجار آتنکوادوں نے میری مسجد کی در و دیوار کو توڑ دیا، مٹی میں ملا دیا، مٹانا چاہا لیکن مٹ تو نہیں سکتا، نہیں مٹ سکتا، کیوں کہ میرے آقا نے پورے روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ لیکن اے مسلمانوں، تم دسمبر کی 6 تاریخ جب آتی ہے تو بلیک ڈے مناتے ہو۔ منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان بلیک کپڑا پہنتا ہے، ہر انسان کیا کرتا ہے؟ وہ انسان یہ کرتا ہے کہ اس دن اپنی دکانوں کو بند رکھتا ہے، اپنی تجارت کو بند رکھتا ہے اور گھومنے چلا جاتا ہے، ٹور پہ چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے عادت کے اعتبار سے وہ 52 پتے کی کتاب خرید لاتے ہیں اور کونے میں بیٹھ کر کے وہ بلیک ڈے مناتا ہے، تاش گدی کھیل کے بلیک ڈے منا رہا ہے، اور اس کا نام بلیک ڈے ہے۔ ایسے بلیک ڈے مناؤ گے؟ ارے یہ تمہارا بلیک ڈے منانا کیسا ہے کہ اپنی دولت کو تم کافروں کو دکان میں جا کر اس دن دے دیتے ہو اور کہتے ہو بلیک ڈے مناتے، افسوس دن مناتے ہیں۔ بلیک ڈے تو نام اس کا ہے کہ اس نے ایک مسجد کو توڑا۔ حضرات محترم، بابری مسجد کی در و دیوار کو یاد کر کے ہم اور آپ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، ہمارا دل پاس پاس ہو جاتا ہے، لیکن بابری مسجد کی در و دیوار سے اینٹ کے ریزہ ریزہ سے صدائیں آتی ہے، آواز آتی ہے،
اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والوں، اب اپنے زندگی میں اسلامی انقلاب لاؤ، اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ، اور یہ بلیک ڈے کے اندر تم غلط خرافات کام نہ کرو، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی مسجدوں کو خود سے سجاؤ، خود بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے لاؤ، اپنے دوست و احباب کو نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اتنے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اتنے بار آؤ کہ تمہارا آنا جانا دیکھ کر کے یہ ایوان کفر میں زلزلہ آ جائے اور یہ ظالم کافر حکومت کہنے پر مجبور ہو جائے، ارے میدان بدر میں یہ 313 تھے تو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا، آج تو ہندوستان میں کروڑوں مسلمان ہیں، لیکن انداز کیا ہوتا ہے؟ ٹور پہ چلے جاتے ہو، کافروں کے ہوٹل کو آباد کر رہے ہو، تاش گڈیاں لے رہے ہو، اور اس دن خوشی سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ شراب بھی پیتے ہیں، خوشی کا دن بلیک ڈے پی لو، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ نظریہ بن گیا مسلمانوں کا۔ مسلمانوں یہ بلیک ڈے نہیں ہے، نبی کی تعلیم حاصل کرو۔ نبی ابھی ہمارے اپنے آمنہ اپنی والدہ کی پیٹ میں، لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہی بتا رہا تھا نا۔ حضرات محترم، ایک تو یہ ٹائم دیکھنے دیجئے، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ۔ وقت اپنا ہے لیکن آواز تو میری ہے، کل خام گاؤں سے بھی آگے جانا ہے مجھ کو بیان کرنے کے لیے۔ اور حضرات یہ اس سال میں سنا دے رہا ہوں، 11ویں شب کو، 12ویں شب میں 11 تاریخ کو، آئندہ سال 11 تاریخ 12ویں شب کو میرا پروگرام لکھنؤ میں ہے، اس لیے آئندہ سال نہیں رہ پاؤں گا۔ انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو لکھنؤ میں بیان کرنا ہے۔ اسی سال بلا رہے تھے لیکن میں گیا نہیں، اس لیے کہ خود ہی بہت گھوم کر کے آیا ہوں۔ تو حضرات محترم، بہرحال آئیے میں اپنی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ پہلا مہینہ آیا، جب حضرت آمنہ جب حاملہ ہوئی تو پہلا مہینہ شروع ہوا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کوئی بچہ آ چکا ہے، اس کے آنے کی جو وجوہات تھے، تو یہ فرشتے نے بتایا، ٹھیک ہے نا، دوسرا یہ کہ وہ پانی والا وجوہات سے۔ اب تیسرا سنیے، تیسرا ہی بہت عظیم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ رات میں سو گئی، پہلا مہینہ ہے، تو میں نے کیا دیکھی، ایک نورانی شکل والا انسان میرے روم میں آیا، ان کا چہرہ بہت ہی چمکتا ہوا چہرہ تھا، نور سے منور تھا، سفید لباس تھا، سفید داڑھی تھی، بہت لمبے قد کے تھے، اور آ کر کے وہ بھی یہ کہتے ہیں، آمنہ تم کو مبارک ہو۔ کیا؟ آمنہ تم کو مبارک ہو۔ درود شریف پڑھیں، مجھ کو گرمی لگی ہے، نکالیے تو، ارے درود شریف پڑھ لیجیے بلند آواز سے، ارے دو نہیں لگتے۔ تو حضرات ایک نورانی شکل والا آیا اور آ کر کیا کہتا ہے، آمنہ آمنہ تم کو مبارک ہو۔ یہ بھی چیز بہت غور سے سنیے، ٹھیک ہے نا۔ آ کر کہا آمنہ تم کو مبارک ہو، اور پہلے تو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکہ یا سید المرسلین، سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں، مرحبا مرحبا صد مرحبا یا محمد ابن عبداللہ، مرحبا مرحبا صد مرحبا یا محمد ابن عبداللہ۔ حضرات محترم، اگر آج ہم لوگ مبارکبادی دیں اور آج ہم مرحبا کا نعرہ لگائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، کیونکہ فیکٹری کھولا ہوا ہے نا شرک کا، سمجھ گئے نا، شرک ہے فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ لیکن سنو مسلمانوں،
ذرا اس واقعہ کو غور سے سنو. جب حضرت آمنہ نے دیکھا کہ ایک انسان ہے جن کا نورانی چہرہ ہے, قد لمبے ہیں, داڑھی ان کے گھنے ہیں, اور مقدس داڑھی, بہت ہی معظم داڑھی سفید ہے, اور وہ ہمیں مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور سلام بھی عرض کر رہے ہیں, مرحبا مرحبا بھی کہہ رہے ہیں. میں نے پوچھا, اے آنے والے بزرگ, ہمیں مبارکباد دینے والے بزرگ, من انت, آپ کون ہے, ذرا اپنا تعارف تو کراتے جائیے. فرماتے ہیں, آمنہ تم مجھے نہیں پہچانتی, میں تمام نسل انسانی کا باپ آدم علیہ السلام ہوں. اے مسلمانوں غور تو کرو, پتہ یہ چلا کہ نبی کو سلام کرنا اور نبی کی آمد پر مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا یہ کسی عام انسان کا کام نہیں, بلکہ تمام انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو اب اس سے رزلٹ نکل گیا, جو اپنے باپ کا حلالی اولاد ہوگا وہ نبی کی آمد پر خوشیاں مناتا جائے گا, جو اپنے باپ کا حلالی اولاد ہوگا وہ نبی پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا, اور جو غدار ہوگا وہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگائے گا. ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بے شک بے شک. حضرت آدم نے کیا کہا, مرحبا صدبا صدہا مرحبا یا محمد ابن عبداللہ. اب ایک مرتبہ اپنے ابا کو یاد کر کے مرحبا کے نعرہ لگائیے. مرحبا حضرات, یہ پہلا مہینہ. دوسرا مہینہ میں بھی, جب دوسرا مہینہ آیا تو اس مہینے میں بھی ایک شخص نورانی شکل والے آئے, انہوں نے بھی سلام کیا, السلام علیک یا خاتم النبیین, سلام کیا, اور آپ نے بھی مبارکبادی دی. حضرت آمنہ نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں آنے والے, تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا پیارا پیغمبر شیس علیہ السلام ہوں. تیسرا مہینہ آیا, ایک بزرگ آئے, وہ بزرگ آ کر کے نبی پر سلام عرض کرتے ہیں, اور سلام عرض کرنے کے بعد حضرت آمنہ کو مبارکباد دیتے ہیں, آمنہ تم کو مبارک ہو کہ نبیوں کے سردار کی ماں بن گئی ہیں. انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کون ہیں, تو فرماتے ہیں میں اللہ کا پیارا پیغمبر ادریس علیہ السلام ہوں. تیسرا مہینہ ہوا. چوتھا مہینہ آیا, چوتھا مہینہ میں بھی ایسا وقت آیا کہ آئے, ایک بزرگ آئے, انہوں نے نبی پر سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد حضرت آمنہ کو مبارکبادی دی. انہوں نے پوچھا کہ آپ آنے والے بزرگ آپ کون ہیں, آپ کون ہمیں مبارکبادی دے رہے ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر نوح علیہ السلام ہوں. کتنا مہینہ ہوا؟ 4. پانچواں مہینہ ہے. پانچواں مہینہ میں دیکھیے پھر ایک بزرگ آئے, انہوں نے بھی نبی پر سلام کیا اور حضرت آمنہ کو مبارکباد دی, اور فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار آپ کے وطن میں آ چکے ہیں. انہوں نے جب حضرت آمنہ نے پوچھا آپ کون ہیں, تو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہود علیہ السلام ہوں. اب مہینہ آ گیا چھٹا. کون سا مہینہ؟ کون سا مہینہ؟ ارے چھٹی کو مت بھولیے گا, ہندوستان میں ہمیں چھٹی والوں آقا سے ملا ہے ایمان, اس لیے چھٹی کو. چھٹا مہینہ آیا, ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے, آ کر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا خاتم النبیین, اے نبیوں کے آخر آپ پر اللہ کا آپ پر سلام ہو. اور فرماتے آمنہ تم کو مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو, تمام رسولوں کے سردار تمہارے وطن میں آ گئے ہیں. اے آمنہ بہت بہت مبارک ہو, بہت ہی خوش ہو کر کے مبارکبادی دے رہے ہیں. حضرت آمنہ نے پوچھا حضور آپ بہت خوش ہو کر مبارکبادی دے رہے, آپ کون ہیں, آپ کا نام کیا ہے؟ فرماتے آمنہ تم نہیں پہچانتی, میں تیرا اور آنے والا دونوں کا نانا ابراہیم علیہ السلام ہوں. میں اپنے نواسے کی آمد پر خوشیاں منا رہا ہوں. اے مسلمانوں, دنیا میں بہت سے انسان ہوگا, ان کے گھر میں بھی نواسے آتے ہوں گے, بہت خوشیاں مناتے ہوں گے کہ چلو میرے لڑکی کا گود بھر گیا ہے, نواسا میرے گھر میں پیدا ہو گیا ہے. اے جب عام نواسا آتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہیں, اور اگر کسی کو معلوم چل جائے کہ میرا نواسا اب ہندوستان کا پرائم منسٹر بننے والا ہے, آنے والا دور میں مکھ منتری بننے والا ہے, تو اس کے خوشیوں کا پھولے نہ سمائے ہوگا. لیکن یہاں تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ عالم تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ میرا نواسا کوئی معمولی انسان نہیں, وہ ہندوستانی والوں کے لیے نہیں, پاکستان والوں کے لیے صرف نہیں, صرف عرب والوں کے لیے نہیں, بلکہ پوری کائنات کے
لیے نبی بن کر کے آ رہے ہیں, تمام رسولوں کے سردار بن کر آ رہے ہیں, اللہ کا محبوب ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آ رہے ہیں. خوشیاں منایا ابراہیم علیہ السلام نے. کس نے؟ اب یہ سوچے ابراہیم علیہ السلام شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے کہ بتانے کے لیے آئے تھے؟ ختم کرنے کے لیے آئے تھے, شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ارے جب نبیوں نے یہ خوشیاں منا کر بتا دیا کہ میرے نواسے کی آمد پر خوشیاں منانا شرک نہیں, میری سنت ہے. چھٹا مہینہ ہے. کون سا مہینہ ہے؟ مت بھولیے گا چھٹی والے آقا کو. ہمیں اسلام ملا ہے تو چھٹی والے آقا سے ملا ہے. ہاں, چھٹا مہینہ میں برابر نسبت ہے کہ نہیں ہے؟ نسبت سے آئے ہیں. ساتواں مہینہ آیا, پھر ایک بزرگ آئے, انہوں نے بھی مبارک سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد مبارکباد دی, بہت حسین و جمیل ہے. پوچھا, انہوں نے کہا آمنہ تم کو مبارک ہو, تم تمام حسن و جمال کی پیکر کی ماں بن گئی ہے. حسن و جمال کی پیکر. کہا حضور آپ بھی بہت اچھی تعریف کر رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ کہا آمنہ میں وہ ہوں کہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا میں اٹھا کر پتھر دے رہا تھا, میرا ابا پتھر لگا رہے تھے, اور میں نے دعا کیا مولا اپنا آخری پیغمبر میری اولادوں میں بھیج دینا. تو جب سے لے کر کے اب تلک کوئی نبی کوئی پیغمبر میری نسل میں نہیں آئے, سب اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آئے ہیں. اب آخری پیغمبر میرا نواسا محمد رسول اللہ تمام نبیوں کا امام بن کر آ رہا ہے, میں اسماعیل ہوں. کون ہوں؟ اسماعیل السلام. کون سے مہینے میں؟ 7ویں مہینے میں. 8ویں مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, 9ویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. بہت ہی مقدس پیغمبروں نے مبارکبادیاں دی. آج ہم لوگ مبارکباد دیتے ہیں, کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ آپ بھی سوچتے ہاں یار کہاں لکھا ہے, اپنے کو معلوم ہی نہیں. لیکن اب تو کہہ دیں گے نبیوں نے مبارکبادیاں دی ہیں. ارے نبی آئے نہیں لیکن انبیاء کرام مبارکبادیاں دے رہے ہیں. گویا کہ تمام نبیوں نے بتا دیا کہ رب قدیر پر ایمان لانے والوں, خدا کی محبوب کی آمد پر مبارکبادیاں دینا یہ شرک نہیں بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے. مبارکبادیاں دیتے رہو. ارے نبی کی آمد سے پہلے جب مبارکبادیاں دی جاتی رہی تو اب تو بدل جائے اولا ہم غلاموں کو اپنے آقا کی آمد پر مبارکبادیاں پیش کرنا چاہیے. حضرات محترم, یہ 9 مہینے ہو گئے. کتنے مہینے ہو گئے؟ 9 مہینے. جیسے جیسے عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا ہے تو تکلیفیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, یہی معمول ہے نا. لیکن حضرت آمنہ فرماتی ہے جیسا جیسا دن گزرتے جاتا تھا ویسا ویسا مجھ کو راحت ملتی جاتی ہے. لیکن آخری رات ہے, آخری رات ہے. آخری رات میں اچانک کچھ بچہ کے پیدائش کے کچھ درد محسوس ہوا. میں تھوڑا سا گھبرائی. حضرات محترم, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال جو ہے, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے کے تھے اپنے ماں کے پیٹ میں, جب ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا. حضرت آمنہ کے شوہر محترم حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے, اور آپ کے سسر حضرت عبد المطلب اس وقت اٹھ کر کے خانہ کعبہ میں جا چکے تھے. اس لیے کہ آپ کا معمول تھا کہ رات کے آدھے حصے میں اٹھ کر خانہ کعبہ چلے جاتے تھے, اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کے رو رو کر دعا کرتے تھے, اے مولا آمنہ کے گود میں وہ چاند سا پیارا محبوب بہت سکون سے عطا فرما دینا. دعا کیا کرتے تھے. حضرات محترم, اچانک آدھی رات ہوئی, درد تھوڑی سی محسوس ہوئی. آپ نے اپنے سامنے والے ایک عورت کو اٹھایا, رشتہ دار کو, اور کہا کہ جاؤ کسی مدینہ شریف مکہ شریف سے کچھ دائیوں کو بلا کر کے لے جاؤ. جو بچہ پیدا ہوتے وقت دائیوں کو بلایا جاتا تھا, اب نہیں بلایا جاتا, اب تو سیدھا بس ہاسپٹل میں. اور یہ کیا مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے کہ کیا بولتے سونوگرافی میں بتا دیا کہ 25 تاریخ کو بچہ پیدا ہوگا تو اسی تاریخ کو پیٹ پھاڑ دیتے. ارے سونوگرافی پر ایمان ہو گیا ہے. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سونوگرافی والوں نے جب بتایا جبھی بچہ پیدا ہوگا. کوئی گارنٹی تھوڑی ہے کہ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہوگا.
بچے 7 مہینے میں پیدا ہو سکتے ہیں، 8 مہینے میں پیدا ہو سکتے ہیں، 9 مہینے میں، 10 مہینے میں، 11 مہینہ، 12 مہینہ، 1 سال، 2 سال، 3 سال میں بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں. ایسی ساری ریکارڈیں موجود ہیں. کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ سونوگرافی والے نے بتا دیا 25 تاریخ کو تو اسی تاریخ کو پیدا ہوگا. غلط خیال اس سے بچیے. آج جو ہے یہ بالکل سازش ہے کہ آج ہماری قوم کی ماں بہنوں کے پیٹ پھاڑ کر کے بچوں کی نسل کو روکا جا رہا ہے. بہت بڑی سازش ہے. حضرات محترم، المختصر یہ کہ دائیاں بلانے کے لیے جب حضرت آمنہ نے ایک عورت کو بھیجی، مکہ شریف کے ایک دائی کے پاس وہ عورت گئی اور جا کر دروازہ کھٹکھٹائی. بولی کیا بات ہے؟ کہا کہ چلو بچہ کا تولد ہونے والا ہے. بولا کس کے گھر میں؟ کہا آمنہ کے گھر میں. اب وہ سر کھجلاتی تھی، آمنہ کے شوہر تو انتقال کر گیا ہے، بچہ آنے والا یتیم ہے، کچھ ملے گا نہیں، میں نہیں جاؤں گی. منع کر دی. 1 کے پاس گئی، 2 کے پاس گئی، 3 کے پاس گئی، یعنی کہ مکہ کے کئی دائیوں کے پاس چلی گئی. سب نے منع کر دیا کہ بچہ تو یتیم ہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہم جائیں گے نہیں. وہ عورت آئی اور آ کر کے حضرت آمنہ کو سنا دی. کوئی دائیاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت آمنہ رونے لگی. اللہ اکبر. حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو قطرے جاری ہیں. جبریل امین نے کہا اے مولا کائنات، زمین پر حضرت آمنہ کا درد ذرا شروع ہے. پیارا محبوب قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے. اے مولا کوئی دائی تیرے محبوب کی دائی بن کر کے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ نے کہا اے جبرائیل کوئی دائی آئی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس کو آنے ہی نہیں دیا ہے. اے مولا آخر کیوں نہیں آنے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرا آنے والا محبوب پاک ہے اور مکہ کی جو دائیاں ہیں وہ سب ناپاک ہے. میں اپنے پاک محبوب کے پاس ناپاک دائیوں کو نہیں بھیجوں گا. اے جبرائیل جلدی کرو، جاؤ جا کر کے 4 مقدس دائیوں کو بلا کر لاؤ. اے مولا کس قبیلے سے لے کر آؤں، کس خاندان سے لے کر آؤں، کس شہر سے لے کر آؤں، اتنی پاک و معظم کہاں سے لے کر آؤں؟ رب نے کہا کہ دائیاں ایسے لانا جو بالکل پاک ہو، اس سے پہلے کبھی کسی بچے کی دائی نہ بنی ہو، جس کا ہاتھ بھی پاک ہو، جس کا پیر بھی پاک ہو، جس کا بدن بھی پاک ہو، جس کا لباس بھی پاک ہو، جس کا دل بھی پاک ہو، جس کا ایمان بھی پاک ہو، جس کا عقیدہ بھی پاک ہو. اس لیے کہ میرا محبوب کا میلاد ہے پاک لوگوں کے لیے، نہ پاک کے لیے نہیں. کس کے لیے ہے؟ پاک لوگوں کے لیے، نہ پاک کے لیے نہیں. اے مولا کائنات اتنی پاک پوتر دائیاں کون کون سی لاؤ مولا؟ ذرا نام تو بتا. اللہ نے فرمایا جاؤ حضرت حوا کو لے آؤ، حضرت حاجرہ کو لے آؤ، حضرت مریم کو لے آؤ، حضرت آسیہ کو لے آؤ. حضرت جبریل امین نے کہا مولا حضرت آدم کی بیٹی حضرت حوا اور حضرت حاجرہ اور حضرت مریم یہ تینوں تو نبی کی مائیں ہیں، ان کو دائی بنائے گا. رب فرماتا رے مائیں ہے تو کیا ہوا؟ آنے والا تمام نبیوں کا نبی آ رہا ہے. ارے اس سے کیا ہوا؟ کہا مولا ٹھیک ہے یہ 3 کے بارے میں سمجھ میں آیا، لیکن آسیہ کو کیوں؟ آسیہ تو فرعون کی بیوی ہے. کہا فرعون کی بیوی ہے ٹھیک ہے، لیکن اس سے میں نے وعدہ کیا تھا اے آسیہ تو میرے موسیٰ کو پال، میں تجھے شرف دوں گا، اپنے محبوب کا دائی بنا دوں گا. جبریل امین نے کہا مولا یہ تینوں چاروں تو وصال کر گئے، اپنی اپنی قبروں میں پہنچ گئے، کیا ان کی قبروں پر جاؤں؟ کہا جبرائیل یہی تو مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. ارے اللہ کے ولیوں کے، اللہ کے محبوب کے قبروں پر جانا یہ شرک و بدعت نہیں ہے، جبریل امین کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ جبریل امین کی سنت ہے. جبرائیل جانا تو آواز دیتا جانا، میں جگاتا چلا جاؤں گا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ والے اپنی اپنی قبروں میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین گئے، چاروں دائیوں کو لے کر آئے. رب کائنات نے فرمایا اے حوا، اے حاجرہ، اے مریم، آسیہ، تم لوگ اپنے ساتھ میں جنت کی حوروں کو بھی لے لو اور فرشتوں کو بھی لے لو اور جاؤ آمنہ کے گھر میں چلے جاؤ، میرا محبوب قیامت کا وقت آ گیا ہے. حضرت حاجرہ، حضرت حوا نے فرمائی یار پروردگار عالم
مولا ہم لوگ تو دائی بن کے جا رہے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ جنت کی حوریں کیوں، یہ فرشتوں کی جماعت کیوں؟ کہا یہ بھی تو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی میلاد منانا شرک نہیں ہے۔ ارے تم دائی بن کر جاؤ، یہ حوریں میرے نبی کے نام پر قصیدے اور نعتیں پڑھتی جائیں گی، خوشیاں بانٹتے جائیں گی، اور فرشتے اپنی جماعت کو لے کر کے جلوس کی شکل میں مل کر کے پوری دنیا کو مزدحجہ فضا سناتا جائے گا۔ آئے حضرت حاجرہ بھی آ گئی، حضرت مریم، حضرت آسیہ، ہاں آئے، حوران جنت بھی ہے، فرشتوں کی جماعت بھی ہے۔ حضرت آمنہ رو رہی ہے کیونکہ دائیوں نے انکار کر دیا تھا، رو رہی ہیں۔ اچانک ان کو بہت ہی اچھی خوشبو محسوس ہو گئی، بلند آواز سے، اگر ٹھنڈے پڑ گئے تو ٹھیک ہے، روما علیہ بلا کر دوں۔ ان کو خوشبو محسوس ہوئی، اچانک رو بھی رہی ہے، سوچ بھی رہی ہے خوشبو کہاں سے آ رہی۔ آنکھ کھول کے دیکھی، پورے گھر کے اندر عورتیں موجود ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، کنڈیاں لگی ہوئی ہے، وہ بھی ایسی عورتیں بہت ہی نورانی شکل و صورت والی عورتیں، چہرے سے نور پھوٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیں، دیکھ کر فرماتی ہے مائیاں آپ لوگ کون بیویاں ہیں؟ آپ کو بہت پیاری لگتی ہیں، بہت خوبصورت ہیں، آپ کے پیشانی میں بھی نور ہے، آپ کے ہونٹوں میں بھی نور ہے، آپ کے سروں پر نور ہے، آپ کے بدن پر نور ہے، آپ کے ہاتھوں میں بھی نور ہے، آخر کون ہے آپ لوگ؟ کہا ارے اگرچہ ہمارے پورے بدن میں نور ہے لیکن آنے والا نور العلا نور ہے۔ اتنے میں کیا ہوا کہ ایک نے پیر چوما، سبحان اللہ، ایک نے کیا چوما؟ ایک نے ہاتھ چوما، کیا چوما؟ ہاتھ چوم لیا، ایک نے پیشانی کو چوما، ایک نے سر کو چوما، چاروں نے چار چیز کو سن لیا۔ چومنے کے بعد پوچھتی ہے کہ آخر آپ ہم لوگوں سے ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے؟ کہا اس لیے کہ تم لوگ نہ عرب کی لگتی ہو، نہ عجم کی لگتی ہو، نہ ہندوستان کی لگتی ہو، نہ پاکستان کی لگتی ہو، زمین کی عورتیں نہیں لگتی ہو، کون لوگ ہو تم لوگ؟ کہا آپ کو کیسے معلوم کہ ہم لوگ عرب کے نہیں ہیں، عجم کے نہیں ہیں، مکہ کے نہیں ہیں، مدینہ کے نہیں ہیں؟ کہا اس لیے کہ خانہ کعبہ میں دنیا کے ہر طبقے کے انسان حج کرنے کے لیے آتا ہے، ہم سب کو دیکھتے ہیں، سب کی شکل و صورت کو پہچانتے ہیں کہ امریکہ والوں کی صورت کیسی ہوتی ہے اور برطانیہ والوں کی صورت کیسی ہوتی ہے، پاکستان والوں کی صورت کیسی ہوتی ہے، امریکہ والوں کی صورت کیسی ہوتی ہے، سب کی صورت پہچانتی ہوں، لیکن آپ کی صورت سب سے نرالی لگ رہی ہے، کون ہے آپ لوگ؟ تو جس نے پیر چوما تھا کہا کہ میرا نام آسیہ ہے، سبحان اللہ۔ جس نے ہاتھ چوما تھا کہا میرا نام مریم ہے، جس نے پیشانی چوما تھا کہا میرا نام حاجرہ ہے، جس نے سر چوما تھا کہا میرا نام حوا ہے۔ آپ سن کر کے کھڑی ہو گئی، فرماتی آپ تو ہماری مائیں لگ رہی ہیں، آپ تو مقدس نبیوں کی ماں ہیں۔ کہا آمنہ اگر ہم مقدس نبیوں کی ماں ہیں لیکن تیری قسمت سب سے زیادہ بلند ہے، ارے ہم تو صرف عام نبیوں کی ماں بنی ہے لیکن تو کتنی مقدر والی ہے، تمام نبیوں کی ماں بن گئی ہے، تمام نبیوں کی امام کی ماں بنی ہے۔ اے آمنہ میں بے شک تمہاری مائیں لگتی ہوں لیکن یاد رکھنا آج ہم تمہاری مائیاں بن کر نہیں آئے ہیں بلکہ محمد کی دائیاں بن کر آئے ہیں۔ کیا بن کر آئے ہیں؟ دائیاں بن کر آئے ہیں۔ حضرات محترم، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے اچانک دیکھا کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت نازل ہوئی۔ آخری وقت میں لے جا رہا ہوں، گھبرائیے نہیں۔ بہت بڑی جماعت نازل ہوئی، کس شان کے ساتھ؟ سنیوں میں چل کر بولو سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولو یا رسول اللہ۔ حضرات جب آج ہم اور آپ جلوس نکالتے ہیں اور جھنڈے لے کر چلتے ہیں تو کسی کا پھیپڑا پھٹ جاتا ہے اور اس کو اندر اندر بڑی تکلیف ہوتی ہے، یہ فضول کام کیوں کر رہا ہے؟ لیکن سنو سنو اے عاشقو سنو، آج تحسینی کی زبان سے سن لو۔ ارے اللہ تبارک و تعالی، حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ایک بڑی جماعت فرشتوں کی آ رہی ہے اور ان کے پاس 3 جھنڈے ہیں۔ کتنے؟ 3 جھنڈے
جھنڈے ہیں اور تینوں جھنڈے سفید ہیں. ایک جھنڈا انہوں نے خانہ کعبہ کے چھت پہ لہرا دیا, ایک بیت المقدس کے چھت پہ لہرا دیا, اور ایک آمنہ کے چھت پہ لہرا دیا. 3 جھنڈے. آج ہم لوگ چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں لے کے جاتے ہیں, شروع کر رہا ہے, بدعت ہو گیا. ارے ہم تو جھنڈیاں نکالے ہیں, خدا نے جھنڈا نکالا ہے, فرشتوں کو جھنڈا دے کر بھیجا. اس لیے سنیوں, نبی کی آمد پر گھر پہ جھنڈا لگانا فرشتوں کی سنت ہے. کہیے انشاءاللہ اپنے اپنے گھروں پہ جھنڈا لگائیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے کون کون نہیں لگائیں گے. آپ اٹھائے تھے کیا پہلے؟ گڑبڑ مت کیجیے. نہیں تو ایک مرتبہ ایک عالم صاحب بیان کر رہے تھے, ہاں بہت لوگ جوش میں سن رہے تھے. بیچارہ سنا, جب آخری میں سلام ہو گیا آنکھ ملتے ہوئے گھر پہ گیا, اور رات میں کیا کیا گھر کے سارا پیاز اٹھا کے پھینک دیا. صبح بیوی اٹھی ناشتہ کے لیے تو پیاز ہی نہیں گھر میں, اتنا پیاز کہاں چلا گیا. اٹھایا, اے جی اٹھیے نا. بولا کیا ہے؟ بولا کہ بہت پیاز پڑا ہوا تھا, سب کہاں چلا گیا؟ بولا کہ میں نے پھینک دیا ہے. کیوں؟ عالم صاحب نے بولے کہ پیاز کھانا حرام ہے. بولے کون عالم صاحب بولے پیاز کھانا حرام ہے؟ چلیے تو میرے ساتھ جا کر کے پوچھے تو عالم صاحب یہ بولے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے, تو بیچارہ پیاز ہی پھینک دیا. ایسا نہ کیجیے گا. اب ہاتھ کو اٹھا کر بولیے انشاءاللہ جھنڈے ہم سب لہرائیں گے. حضرات محترم, جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کی سنت ہے. خدا تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جھنڈا دے کر کے بھیجا. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ وقت تولد قریب آ گیا. اللہ اکبر, وقت تولد قریب آ چکا ہے. اس وقت میں حضرت جبریل امین کیا کرتے ہیں, ایک شربت کا پیالہ ہے, حضرت آمنہ کو دیتے ہیں. اس پیالے کے اندر ایک شربت ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. حضرت جبریل امین نے فرمایا اے آمنہ اس شربت کو پی لے. حضرت آمنہ فرماتی ہے بہت ساری اس میں مشک اور عنبر کی خوشبوئیں آ رہی تھی. اللہ اکبر, میں نے پینا شروع کیا اور پی لیا. حضرت جبریل نے فرمایا آمنہ اور پی لو. میں نے اور پی لیا. پھر جبریل امین نے فرمایا اور پی لو. میں نے اور پی لیا. اتنا پیا کہ پورا شکم سیر ہو گیا. لیکن عجیب معاملہ یہ تھا, میں پیتی گئی لیکن شربت ختم نہیں ہوا. اور ختم ہوتا بھی کیوں؟ اس لیے کہ جنت سے آیا تھا اور جنت کی شربت ختم نہیں ہوا کرتا ہے. حضرات محترم, حضرت آمنہ جب پی لی, اب حضرت جبریل امین دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جو فرماتے ہیں سنو. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اظہر یا سید المرسلین, اظہر یا خاتم النبیین, اظہر یا سید المرسلین, اظہر یا نورا من نور اللہ, بسم اللہ اظہر یا محمد ابن عبداللہ. حضرت جبریل امین فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی اب ظاہر ہو جائیے. اے اللہ کے خاخری نبی آپ ظاہر ہو جائے. اے اللہ کے نبی, ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے نبی ظاہر ہو جائیے. اپنے رب کے نام سے اب ظاہر ہو جائیے, محمد ابن عبداللہ. اتنا سننا تھا کہ رسول اب تشریف لا رہے ہیں. عالم یہ ہے کہ نبی آ رہے ہیں. اندھیرا ختم ہو رہا ہے, اجالا پھیلتا جا رہا ہے, ظلمت ختم ہوتی جا رہی ہے, روشنی پھیلتی جا رہی ہے, گمراہیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہدایت برستی جا رہی ہے. اس مبارک موقع پر ایک اور چیز ہوا. اے مسلمانوں, حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ کچھ ہری چونچ والے پرندے, سنہری پر والے پرندے آتے ہیں اور اپنی چونچ سے ہیرے موتیوں کی برسات شروع کر دیتے ہیں. میں نے پوچھا اے پرندے کیا کر رہے ہو؟ کہا نبی کی آمد کے خوشیوں میں ہیرے موتی کی برسات برساتے جا رہے ہیں. اے مسلمانوں, آج جب ہم حلوہ بانٹتے ہیں, آج جب ہم بسکٹ بانٹتے ہیں, آج جب ہم پیڑے بانٹتے ہیں, آج جب ہم چاکلیٹ بانٹتے ہیں, آج جب ہم دیگ پہنچاتے ہیں بانٹتے ہیں, جب کھانا تقسیم کرتے ہیں تو لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے. لیکن دیکھو فرشتوں نے بھی بانٹا ہے. آج ہم عطر و گلاب جب چھڑکتے ہیں تو لوگ شرک و بدعت کا فتویٰ لگاتا ہے, لیکن فرشتوں نے عطر و گلاب کو چھڑکا ہے. لیکن آؤ ایک ایسی بات سنا دیتا ہوں کہ دل خوش ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ
نے فرمایا اے جبرائیل بچہ کے تولد کے وقت خوشی منانے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جبریل نے فرمایا اے مولا لوگ کھانا بناتے ہیں، لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ رب نے کہا جبرائیل یہ چیزیں تو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، میں ایسی چیز دینے والا ہوں کہ بہت دن تک ختم نہیں ہوگا۔ کہا مولا کیا دے گا؟ رب نے فرمایا جبرائیل اس سال پورے زمین کے اندر جتنے بھی عورتیں ہیں اور جتنے بھی عورتوں کے پیٹ میں بچہ ہے، سارے عورتوں کو پیٹ میں اب لڑکی نہیں بلکہ سب کو لڑکا دے دو، اب سب کو لڑکا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ رات آج ہم بریانی تقسیم کرتے ہیں تو شرک و بدعت کا فتویٰ رب نے لڑکا تقسیم کیا ہے، بیٹا تقسیم کیا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں جتنے بیٹے پیدا ہوئے سب نبی پر ایمان لائے ہیں۔ ارے نبی کی تو اعلیٰ ذات ہے عبد القادر تحسینی، اب عبد القادر جیلانی کی بات سناتا ہے، میرے غوث اعظم جس رات تولد ہوئے ہیں اس دن جتنے بھی بچے پیدا ہوئے غوث پاک کی برکت سے سب ولی بن گئے ہیں۔ یہ تو غوث اعظم کی شان ہے۔ حضرات محترم جب نبی تشریف لا رہے تھے اس وقت تمام فرشتے اپنے ہاتھ کو باندھ کر نبی پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ اب ہم لوگ بھی کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں گے۔ جاؤ مصطفیٰ جانی رحمت